بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من أجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. کفار جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آپ کی طرف نظر گھماتے ہیں لیکن آپ کو دیکھ نہیں پاتے. یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کی طرف نگاہ پھیرتے ہیں اور آپ کو دیکھ نہیں سکتے، وہاں مراد یہ ہے کہ آپ کی اس حیثیت کو جو آپ کی حیثیت رسالت کے اعتبار سے ہے، یعنی محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے ایک قریشی بھائی کو ہی دیکھتے ہیں. انہیں آپ کی رسالت، آپ کی عظمت، آپ کی نبوت، آپ کا امام الانبیاء ہونا، آپ کے کمالات نظر نہیں آتے. وہ عام ایک آدمی اپنی برادری کا، اپنی رشتہ داری کا لیتے ہیں. یہاں بھی مراد وہی ہے کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی عظمت سے ناآشنا ہیں، تو ایک مکے کا شہری سمجھ کر مذاق اڑاتے ہیں. مذاق یہ اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا شخص ہے کہ یہ کسی بھی بت کی پوجا نہیں کرتا. اس کی رکھوالی کون کرے گا، اس کی مشکلیں کون حل کرے گا، اس کی رہنمائی کون کرے گا، اس کی حفاظت کون کرے گا، اس کو روزی کون دے گا. یہ تو کسی کی بھی بتوں میں سے پوجا نہیں کرتا. ان کے نزدیک کیونکہ یہ سارے کام مختلف بتوں کے سپرد تھے اور وہ کرتے تھے، تو پھر یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھیں کیسا عجیب آدمی ہے، اس کی زندگی کیسے بسر ہوگی کہ کسی بت کے ساتھ بھی اس کا کوئی رابطہ نہیں، تو اس کی زندگی کیسے بسر ہوگی، اس کے کام کون کرے گا. فرمایا قابل مذاق تو یہ بات ہے، جہالت کی انتہا تو یہ ہے کہ هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، وہی بات
کہتے ہیں یہ آپ کے بتوں کی تردید فرماتے ہیں، دیکھو یعنی بجائے بتوں کو خوش کرنے کے، انہیں راضی کرنے کے، یہ اور زیادتی کر رہے ہیں اور بتوں کی ناراضگی مول لے رہے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کتنی غلطی کر رہے ہیں اور کیسے عجیب آدمی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس سے زیادہ مذاق تو تمہارا اڑایا جانا چاہیے، اور اس سے بہت بڑی بے وقوفی تو تم خود کر رہے ہو۔ ہم بذکر الرحمن ہم کافرون، وہ رحمان، وہ ہستی جس کی عطا سے یہ پیدا ہوئے، وہ ہستی جس کی عطا سے یہ پل رہے ہیں، وہ ہستی جس نے انہیں دنیا کی ساری نعمتیں دیں، یہ اس کا انکار کیے بیٹھے ہیں۔ بتوں نے کسی کو کیا دیا؟ بت تو خود مخلوق ہیں، بے حس ہیں، بے جان ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے۔ اٹھا کر پھینک دو تو اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر سکتے، کرسی پہ رکھ دو تو کرسی پہ پڑے ہیں، زمین پہ پھینک دو تو اس قابل نہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ بتوں میں کیا رکھا ہے؟ یہاں صفاتی نام الرحمن استعمال ہوا ہے۔ یہ بحث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ الرحمن ایک ایسی صفت ہے جو دائمی نہیں ہے، جس کا ظہور وقتی طور پر ہوتا ہے۔ یعنی الرحمن للدنیا، دنیا میں اللہ کی رحمانیت کا ظہور ہے، اور اس کے طفیل کافر بھی، بدکار بھی، چور جار بھی، مشرک بھی رزق پاتے ہیں، دنیا کی نعمتیں پاتے ہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے انہیں رزق کے طور پر مل رہی ہے، حکومتیں پاتے ہیں، عہدے پاتے ہیں، دولت پاتے ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، گھر بار ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ رحمانیت باری ہے۔ خود ان کی تخلیق، ان کا وجود، ان کی ضروریات کی تکمیل، سب نعمتیں وہ حاصل کر رہے ہیں دنیا کے لیے۔ یہ رحمانیت ہے، یہ عمومی طور پر ہوتی ہے اور یہ وقتی طور پر ہے۔ جب تک دنیا قائم ہے تب تک رحمانیت باری کا ظہور ہوتا رہے گا، لیکن جب آخرت قائم ہوگی تو پھر رحیمیت پہ بات چلی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ۔ رحیم سے مراد وہ ہے کہ انہی کو رحمت نصیب ہوگی جن میں نور ایمان یعنی قبول رحمت کی استعداد ہوگی۔ کافر اور مشرک کو رحمت الہی سے کوئی حصہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو فرمایا یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ جس نے انہیں پیدا کیا، جو انہیں مسلسل پال رہا ہے، جو ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے، جس نے انہیں ساری حصیات دیں، سننے، دیکھنے، بولنے کی ساری قوتیں دیں، صبح و شام ان کو طرح طرح کے لذیذ کھانے کھلا رہا ہے، ان کی صحت چل رہی ہے، انہیں بیماری سے بچا رہا ہے۔ اتنی بڑی ہستی کو اس کی عظمت کا انکار کیے بیٹھے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کیے بیٹھے ہیں، تو بے وقوفی کی انتہا تو انہوں نے کر دی۔ مذاق آپ کا اڑاتے ہیں۔ خلق الانسان من اجل، فرمایا انسان کے مزاج میں جلد بازی ہے۔ تخلیقی طور پر اس کے مزاج میں جلد بازی ہے۔ انسان کی ایک عجیب فطرت ہے کہ جلدی نتائج پانا چاہتا ہے۔ آج کل موجودہ معاشرے میں ہماری سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی باقاعدہ کام کر کے اس کے نتیجے تک پہنچنا نہیں چاہتا، بلکہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، جلدی سب کچھ ہو جائے۔ سرمایہ بڑھانے کے لیے عاملوں اور جادوگروں کے پاس جائیں گے کہ یہ جلدی 2 گنا ہو جائے، وہ جو 1 گنا ہوتا ہے وہ بھی وہ لے کے کھا جائے۔ اس جلدی کا حاصل اور فائدہ یہ ہوتا ہے۔
تو فرمایا انسان کے مزاج میں جلدی ہے فطری طور پر، اور فوراً نتائج چاہتا ہے۔ اور یہ ہم اپنے آپ میں بھی اور اپنے ارد گرد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ، ایک سلیقہ اور ایک معین وقت ہے، ایک خاص مدت ہے، اس میں عرصے میں وہ کام ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق کیا جائے تو ہوتا ہے۔ لیکن ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مدت بھی نہ لگے، وہ طریقہ بھی اختیار نہ کرنا پڑے اور کام ہو جائے، اور پھر اس کے لیے جادوگروں اور عاملوں کے دروازے پہ دھکے کھاتے پھرتے ہوتے ہیں۔ اب تو میرا خیال ہے ہماری تہذیب ہی ہندوؤں والی ہو گئی ہے۔ ہندوؤں کو چونکہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے، ان کا ایمان ہی بتوں کے ساتھ، فرضی دیوی دیوتاؤں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، ستاروں کی چالوں کے ساتھ ہے، تو اب تقریباً ہماری مسلمانی بھی برائے نام رہ گئی ہے۔ ورنہ میں صبح دیکھ رہا تھا، میں نے تو آج ہی دیکھا، یہ المرشد پروگرام لگاتے ہیں، تو وہ چینل میں نے لگایا، تو اس سے پہلے ایک پروگرام کو 10 منٹ رہتے تھے، تو وہ پروگرام لگا ہوا تھا، ایک صاحب بہادر بیٹھے تھے اور وہ لوگوں کو بتا رہے تھے، یہ لوگ اپنے اپنے مسائل فون کر کے بتا رہے تھے، اور زیادہ نوجوان بچیاں اور خواتین بھی تھیں، تو وہ میرا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو وہ بڑا کلین شیو، پتلون پہنی ہوئی، ہیٹ پہنا ہوا، اور وہ بتا رہا تھا مزے مزے سے، وہ راہو فلاں جگہ ہے اور کیتو فلاں جگہ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہا تھا، تو اس کا یہ کرو، اس کا وہ کرو، اور پھر بڑے مزے کے وظیفے بتا رہا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ تم سورہ یاسین، سورہ رحمان اور پتنی اور کون سی بتائی، یہ صورتیں روزانہ پڑھا کرو۔ میں نے کہا اس اردو کے پٹھے کو پتہ بھی نہیں، اس نے آخری صورتوں جیسی سورہ رحمان اور سورہ یاسین کو بھی سمجھا ہوا ہے۔ جیسے یہ پتہ ہوتا تو اتنی بڑی بڑی صورتیں اکٹھی کر کے نہ بتاتا، یہ تو ایک پارا منزل بن جاتی ہے، تو یہ لوگ تو چند آیتیں نہیں پڑھتے۔ تو میرا خیال، میں نے اندازہ یہ لگایا کہ اسے خود بھی پتہ نہیں کہ یہ صورتیں کتنے رکوع کی ہیں اور کتنی بڑی ہیں۔ تو وہ جو منہ میں آتا تھا بتایا جا رہا تھا، وہ سارے کا معاملہ صرف یہ تھا کہ کوئی کام اس کے طریقے کے مطابق نہ کرنا پڑے، اس کے لیے جو محنت چاہیے وہ نہ کرنی پڑے، یہ بتا دے اور وہ کام ہو جائے۔ ضمناً بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ یہ علم نجوم اور یہ ستارہ شناسی اور یہ سارے ہاتھ کی لکیریں اور یہ چہرہ شناسی، یہ کیا ہیں؟ یہ اندازے ہیں۔ سمجھنا اس طرح آسان ہوگا کہ جیسے ابھی بدل امڑ کر آتا ہے، بادل آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بارش ہوگی، یہ ہمارا اندازہ ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ بارش ہو سکتا ہے بارش نہ ہو سکتا ہے ہمارا اندازہ تھوڑی بارش کو بارش زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمارا اندازہ بارش کو اس سے اولے پڑے۔ تو یہ اندازے ہیں۔ کوئی بھی جب بادل اٹھتا ہے تو بندہ اندازہ کر لیتا ہے جی بارش آ رہی ہے، گھر کو چلیں، بھاگیں، بازار میں کھڑا ہے تو گاڑی میں بیٹھوں، یہ کروں وہ کروں، تو نہیں بھی ہوتی بارش، بادل آ کے گزر جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح کے یہ علم نجوم وغیرہ اور یہ لکیروں کی شناخت، یہ اسی طرح کے اندازے ہیں، اور جو شخص ان اندازوں کو صحیح مانتا ہے اور نجومی کی بات پہ یقین کر لیتا ہے تو یہ کفر ہے۔ سادہ سی بات۔ ہاں کوئی اس طرح سے سنتا ہے کہ اندازہ ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اور بات ہے، گناہ اس میں بھی ہے، کفر نہیں ہے، لیکن ان پہ یقین کرنا کفر ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ساری قوم اس میں مبتلا ہے۔ یہ تو ہندوؤں کا طریقہ اور سلیقہ اور رویہ تھا، پھر ہمارے حکمرانوں نے شروع کیا اور ہمارے
صدارتی محل پر اور وزیر اعظم ہاؤس پر نجومیوں کے ٹھٹ لگے رہتے ہیں، وزیروں کے نجومی پرل کانٹیننٹل میں کمرے لے کر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ کفر اوپر کی چھت پر تھا، اب تو یہ نیچے آ گیا، اب تو عام گھروں میں گھس گیا۔ تو یہ بھی عظمت باری سے نا امیدی کا ایک راستہ ہے۔ جب اللہ رحمان اور رحیم سر پہ موجود ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہر لحظہ ہمارا اس سے رابطہ ہے، تو وہ علامہ مرحوم نے بہت خوب کہا تھا کہ ستارہ میرے مقدر کی کیا خبر دے گا، ستارہ میرے مقدر کی کیا خبر دے گا کہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، کہ آسمان کی وسعتوں میں خود اپنی مرضی سے چل بھی نہیں سکتا، کسی جگہ رک بھی نہیں سکتا، تقدیر الہی کے تحت ڈنڈے کے تحت چل رہا ہے، کھینچا گھسیٹا جا رہا ہے، اس کے اپنے آپ پر اختیار نہیں کہ آج میں یہاں رہوں گا، آج میں یہاں سے چلوں گا، یہ نہیں، خود فراخی افلاک میں خار و زبوں، اسے اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے اور تقدیر الہی کے تابع چل رہا ہے، اس میں مجال دم زد نہیں، تو میری تقدیر کی خبر وہ کیا دے گا جو اپنی تقدیر سے بھی واقف نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ اللہ سے دوری کی باتیں ہیں، اللہ سے نا امیدی کی باتیں، اور فرمایا ان کو دیکھو بدقسمتوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی دیکھو یہ بندہ جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتوں کا انکار کرتا ہے، دیکھو کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہے اپنے آپ کے ساتھ، اور اس کا بت نہیں کریں گے تو اس کا کون کرے گا، اس کا کون ہوگا۔ اور اپنا ان کا فرمایا یہ حال ہے کہ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، آپ اس الرحمن کی یاد سے غافل ہیں جو انہیں ہر لحظہ ہر لمحہ ہر نعمت دے رہا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ خلق الانسان من اجل، انسان کے مزاج میں جلد بازی ہے، یہ ان کی جلد بازیاں ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ جو طریقے جو سلیقے اللہ نے بتائے ہیں عبادت کے، کام کرنے کے، جائز حلال وسائل، وہ لمبا پروسیس بن جاتا ہے، یہ جلدی نتیجہ پانا چاہتے ہیں۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، فرمایا لوگوں جلدی نہ کرو، میرے دلائل اور میری نشانیاں تمہارے سامنے آ جائیں گی، گھبراؤ مت۔ اگر چندے مہلت مل گئی ہے تو گھبراؤ نہیں، جلدی نہ کرو، آنے دو ملک الموت کو، برزخ بھی سامنے آ جائے گا اور فرشتے بھی نظر آنے لگیں گے اور دوزخ جنت بھی دکھائی دینے لگے گی، کیوں گھبراتے ہو؟ کیا جلدی ہے تمہیں؟ شکر کرو، فرصت ہے، وقت کو غنیمت جانو، توبہ کرو، رجوع اللہ کرو، اور اگر اسی گمراہی میں رہے تو مارے جاؤ گے۔ فرمایا پھر یہ کہتے ہیں یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کفار پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ فرماتے ہیں قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا اور جنت دوزخ، تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آتی قیامت؟ لائیے قیامت، لے آئیے، دکھائیے ہمیں۔ یقولون متی ھذا الوعد، وہ آپ کے وعدے کیا ہوئے؟ آپ فرماتے ہیں قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ ہوگی، عذاب ثواب ہوگا، تو وہ کہاں ہے؟ پھر وہ لے آئیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو قیامت قائم کر دیں، پتہ چل جائے گا کون اچھا ہے کون برا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان کی جہالت ہے، اور کفر اور شرک سب سے بڑی جہالت ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ عظمت الہی کا انکار کرنا اس سے بڑی حماقت کا تصور نہیں کیا گیا۔ فرمایا یہ ان کی حماقتیں ہیں، اللہ نے انہیں تھوڑی سی فرصت دی ہے، یہ گھبرائے ہوئے ہیں،
یہاں تک کہتے تھے کہ اگر مردوں کو زندہ ہونا ہے اور ان کا ایسا تو پھر ہمارے باپ دادا مدت ہوئی مر گئے، پھر وہ زندہ کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ينصرون۔ کاش یہ جان سکتے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ انہیں یہ ادراک ہو جاتا کہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، بالخصوص کافر کے لیے، کہ دوزخ کی آگ لپٹ جائے گی بدن سے لباس کی طرح، اور انہیں وہ وقت اس کا ادراک ہوتا کہ یہ اپنے منہ تک سے آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے، بات کریں گے تو شعلے نکلیں گے، سانس لیں گے تو شعلے نکلیں گے، چہرے کے گرد آگ لپٹی ہوئی ہوگی، اندر باہر آگ ہی آگ ہوگی، اور یہ اسے بجھا نہیں سکیں گے، کسی طرح سے دور نہیں کر سکیں گے، اور نہ اپنے وجودوں سے نہ اپنی پیٹھوں سے، لباس کی طرح آگ انہیں لپٹ جائے گی، اور یہ اسے دور بھی نہیں کر سکیں گے، بجھا بھی نہیں سکیں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ایسی حالت میں کوئی ان کا معاون و مددگار بھی نہیں ہوگا۔ بندے کا ربط اس کے اعمال کے مطابق آخرت سے ہر لحظہ رہتا ہے اور بڑا مضبوط رہتا ہے، چونکہ آخرت ایسا عالم ہے جو دائمی ہے، دنیا فانی ہے، فانی کمزور ہوتا ہے، اور دائمی جو ہے یا جہاں خلود ہے وہ اس سے بہت زیادہ مضبوط ہے، مضبوط کا اثر کمزور پہ پڑتا رہتا ہے۔ بندہ جو نیکی کرتا ہے جنت کی نعمتیں اس کے دل میں آتی رہتی ہیں، اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ جو کفر اور پھر کفر کے ساتھ برائی کرتا چلا جاتا ہے تو دوزخ کو اس کے ساتھ ایسی نسبت ہو جاتی ہے کہ اب آپ اگر انگریزی کی موجودہ عید کی فلمیں دیکھیں جو نئی بن رہی ہیں تو ان میں بندہ آگ سے نکل رہا ہے، پھر اس کے گرد آگ لپٹی ہوئی ہے، منہ کے گرد آگ لپٹی ہوئی ہے، اور چہرہ جل گیا ہے تو اندر سے شعلے نکل رہے ہیں۔ یہ آج کل فلموں میں ہی کہاں سے آ گیا؟ ان کو دوزخ سے اتنی نسبت ہو گئی ہے کہ وہ کیفیات ان کے دل میں آ جاتی ہیں اور انہیں دیکھ کر اس طرح کی یہ فلم بنا دیتی۔ کہیں سے خیال آتا ہے نا دل میں، ذہن میں کہیں سے خیال۔ آج تو سائنس مانتی ہے کہ دل کا اپنا دماغ ہے، دل جو سوچتا ہے وہ دماغ کو قبول کرنا پڑتا ہے، جو دماغ سوچتا ہے وہ دل کی مرضی مانے یا نہ مانے۔ آج تو سائنس اس بات پہ آئی، اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں وہ جہنم کی تصویریں منعکس ہو کر کے اتنا ان کو جہنم سے ربط ہو گیا ہے کہ وہ تصویریں آ گئی ہیں ان میں۔ اگلے دن ایک دکھا رہے تھے کہ وہ ایک بڑا، میرا خیال ہے بہت بڑا بچھو تھا، شاید ایک کمرے میں ایک ہی بچھو ہے، اتنے بڑے سائز کا تھا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کی خبر حدیث شریف نے دی ہے کہ جہنم میں ایسے بچھو، کہ ان کافروں کو کس نے بتایا؟ قرآن یہ نہیں پڑھتے، حدیث یہ نہیں پڑھتے، تو ان کو کس نے بتایا اتنے اتنے بڑے بچھو ہوں گے؟ ان کے دل کا ربط دوزخ سے اتنا ہو گیا ہے کہ دوزخ کی چیزیں منعکس ہو کر ان کے دل میں آتی ہیں، ویسا یہ سوچتے ہیں، ویسی چیزیں بناتے ہیں پھر۔ تو فرمایا گھبراؤ نہیں، لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، کاش انہیں یہ خبر ہوتی کہ وہ وقت آ رہا ہے جب یہ چہرے جنہیں طرح طرح کی کریمیں اور پاؤڈر لگا کر سنوارتے ہو اور جنہیں روز تراشتے خراشتے ہو اور جن کا بڑا خیال رکھتے ہو،
ان کے اندر باہر آگ بھری ہوئی ہوگی، اور پھر مصیبت یہ ہے کہ تم اسے بجھا بھی نہیں سکو گے، اسے ہٹا بھی نہیں سکو گے، دور بھی نہیں کر سکو گے، اور نہ اپنے وجود سے، اپنی پیٹھوں پر سے اسے ہٹا کر سکو گے، اور نہ کوئی تمہاری مدد کو آئے گا۔ خود بھی کچھ نہیں کر سکو گے، کوئی دوسرا بھی تمہاری آگ بجھانے والا نہیں ہوگا۔ تمہارے جیسے جتنے ہوں گے وہ خود آگ میں لپٹے ہوں گے، تمہاری کیا بجھائیں گے؟ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم۔ اب تو یہ گھبرا کے کہتے ہیں نا، کہاں ہے حساب کتاب، کہاں ہے قیامت لاؤ؟ تأتیہم بغتۃ، وہ اچانک آئے گی اور مبہوت کر کے رکھ دے گی، بدحواس کر کے رکھ دے گی۔ اچانک آئے گی اور بدحواس کر کے رکھ دے گی۔ حضور کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ من مات فقد قام قیامتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم یہ ہے کہ جو مرتا ہے ایک طرح سے اس کی ذاتی قیامت تو قائم ہو گئی، ایک تو قیامت ہے نا، ساری مخلوق جس میں جمع ہوگی، لیکن مرنے والے کی اپنی ذاتی قیامت تو موت کے وقت بھی قائم ہو جاتی ہے۔ تو کاش کوئی عند الموت انہیں دیکھے کہ اللہ کے نیک اور مقرب بندوں میں اور کفار کی موت میں کتنا فاصلہ ہے۔ موت پر چہرے بگڑ جاتے ہیں، آنکھیں ابل پڑتی ہیں، گھبرا اٹھتے ہیں سب۔ موت سامنے آتی ہے، قیامت تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ چھوٹی سی قیامت جو ذاتی حیثیت کی ہے، ایک فرد کی ہے، جب یہ بھی سامنے آتی ہے، پاخانے خطا ہو جاتے ہیں، لوگ مرنے کے بعد میت صاف کرتے ہیں، آنکھیں ابل پڑتی ہیں، زبانیں باہر آ جاتی ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ تو قیامت تو بہت بڑا واقعہ ہوگی اور اچانک واقعہ ہوگی اور بدحواس کر دے گی۔ فلا یستطیعون ردھا ولا هم ینظرون۔ اور مصیبت یہ ہے کہ جب آئے گی تو کوئی اسے روک نہیں سکے، کوئی ایسا علاج نہیں ہوگا کہ اسے دور کیا جا سکے، یا ایسی فرصت نہیں ہوگی کہ پھر توبہ ہی بندہ کر سکے، اسے کچھ اتنی مہلت تو مل جائے کہ وہ رجوع اللہ کر لے۔ تو وہ فرمایا نہ روک سکیں گے اور نہ مہلت دی جائے گی۔ اب یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، کفر کا وتیرہ رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانا یہ کفر کا وتیرہ رہا ہے، چونکہ وہ بزے میں خود اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور ساری امیدیں بتوں سے اور فرضی دیوی دیوتاؤں سے وابستہ کیے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے نزدیک تو یہ تصور بھی محال تھا کہ ان سے ہٹ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے سارا نظام کائنات یہی چلا رہے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام تو سارے نبیوں نے کفر و شرک سے روکا، منع فرمایا، اللہ کی طرف دعوت دی۔ تو کفار خود کو حق پر سمجھتے ہوئے انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن کفار کی تاریخ تو اٹھا کر دیکھیے، فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہ پھر ان کے گلے پڑ گئے، پھر عذاب الہی انہیں دنیا میں بھی بھگتنے پڑے، موت میں بھی، بعد الموت بھی بھگتتے رہیں گے۔ جن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے، جن حقائق کا مذاق اڑاتے تھے، وہ تو پھر ان کے گلے پڑ گئے۔ وہ چیزیں تو سامنے آ گئیں کیونکہ وہ تو حقائق تھے، اللہ نے ان کی خبر دی تھی، اللہ کے نبی نے خبر دی تھی، تو حقیقتیں سامنے آ گئیں اور وہ انہیں بھگتنی پڑیں، اور جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہ الٹی ان کے گلے پڑ گئی۔ کل میں یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن۔ ان سے یہ سوال تو کیجئے کہ شب و روز میں کون ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟
اللہ رحمان ہے، اس کی رحمانیت کے صدقے تمہیں زندگی ملی، آرام ملا، رزق مل رہا ہے، مہلت مل رہی ہے، لمحہ لمحہ تمہیں فرصت مل رہی ہے، لمحے دنوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل رہے ہیں اور تم جیے جا رہے ہو۔ لیکن اگر اس کی نافرمانی کرو گے جو بہت بڑا مہربان ہے تو پھر اس کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ تو اس کا کوئی انتظام کیا ہے جو تمہیں بچا سکے گا؟ کوئی ایسا ہے؟ اگر یہ تمہاری روزی بند کر دے تو کوئی دلا سکے گا؟ اگر یہ تمہاری زندگی چھین لے تو کوئی دلا سکے گا؟ اگر یہ تم پر بیماری مسلط کر دے تو کوئی بچا سکے گا؟ من یکلؤکم، کون بچائے گا تمہیں؟ کون تمہارا تحفظ کرے گا؟ شب و روز، ہر لمحہ، رات دن کا ہر لمحہ، ہر لمحے کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ تم دست قدرت میں ہو، تم مجبور ہو، بے بس ہو، جو چاہے کر دے، جب چاہے گرفت کر لے، جب چاہے عذاب نازل کر دے، جب چاہے تمہیں تباہ کر دے۔ تو کوئی ایسی ہستی ہے اللہ کے سوا جو ہر لحظہ، ہر آن تمہاری حفاظت کر رہی ہو؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اس کے باوجود فرمایا یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے، عظمت الہی کا احساس ہی نہیں کرتے، کسی لمحے انہیں اللہ کی عظمت کا خیال ہی نہیں آتا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا رد کرتے ہیں، ایسے بد نصیب ہیں، انکار کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے کتابیں بھیجی، ان کا انکار کیے بیٹھے، ان کے دل میں یہ خیال ہی نہیں گزرتا کہ اللہ کتنا عظیم ہے اور اس کی ذات کتنی بڑی ہے اور وہ کتنی اس نے ہمیں انہیں یہ خیال ہی نہیں گزرتا، کبھی یہ یاد ہی نہیں آتی۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے پاس ہماری گرفت سے بچانے کے لیے ان کے یہ بت اور یہ جو معبودان باطلہ ہیں یہ ہے، یہ انہیں بچائیں گے؟ ان سے انہوں نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، ارے یہ بت تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں گے؟ یہ تمہارے بت جو ہیں انہیں تو کوئی توڑ دے تو یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں گے؟ جزیرہ نما عرب میں بت پرستی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ قبائل کے بت تھے، پھر قبائل کے نیچے خاندان ہیں، خاندانوں کے بت تھے، پھر خاندانوں میں کچھ کنبے میں کچھ گھر ہوتے ہیں، ہر گھر کا الگ بت تھا، پھر گھر میں کچھ افراد ہوتے ہیں تو ہر فرد نے بھی اپنا ایک بت بنا رکھا تھا اور اپنا اپنا بت لوگ جیبوں میں لیے پھرا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی کے بارے فرماتے ہیں کہ وہ بھاگا کرتے تھے حضور کی تعلیمات سے اور کہتے تھے کہ یہ بتوں کی برائی کرتے ہیں اور بت ناراض ہو گئے تو کچھ نہیں بچے گا، تو سننی ہی نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح ایک دن کہیں شہر سے باہر تھے تو دیہاتی آدمی تھے، چرواہے سے تھے، اپنی مزدوری کرنے والے تھے، کوئی کتا بھی پال رکھا تھا، وہ کتا بھی ساتھ تھا، ویرانے میں کہیں شہر سے باہر تھے، تو رفع حاجت کی ضرورت محسوس کی تو ادب سے، احترام سے بت کو نکال کے ایک پتھر پہ رکھا اور خود اوجل ہو کر رفع حاجت کے لیے چلے گئے۔ اب کتے کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز رکھو اسے سونگھنے لگ جاتا ہے، وہ کتے نے پہلے تو اس بت کو سونگا دیکھا کیا ہے، کوئی نہیں چیز کھانے کی تو کوئی نہیں، اس نے ٹانگ اٹھا کر اس پر پیشاب کر دیا۔ کتے کی عادت ہے، اسے کیا پتا کون ہے کون نہیں۔ اب وہ جب واپس آئے تو دیکھا اس پر تو کتے نے پیشاب کر رکھا۔
کہنے لگے یار میں تجھے لے کر بھاگ رہا تھا، چھپائے چھپائے پھرتا تھا کہ تو میرا محافظ ہے۔ ارے بدبخت، تجھ پر کتا پیشاب کر گیا اور تو اسے منع نہیں کر سکا، میرا کیا کرے گا؟ محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ تیری تو یہ حیثیت ہے کہ تجھ پر کتے نے پیشاب کر دیے، تو کتے کو تو منع کرتا، تو یہ بھی نہیں کر سکا تو میرے کس کام آئے گا؟ میں خواہ مخواہ جیب میں لیے تجھے دے کر مارا، ادھر جا کر کلمہ پڑھ۔ وہی بات یہاں قرآن کریم دہرا رہا ہے کہ یہ بت ان کو عذاب الہی سے بچائیں گے، یہ تو اپنے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے کوئی سر پہ اٹھا لے یا ان کو کوئی پاؤں کے نیچے رکھ لے، وہ اٹھانے اور رکھنے والے کی مرضی۔ یہ تو نہ رو سکتے ہیں، نہ چیخ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ کسی کو روک سکتے ہیں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک کتے کو نہیں روک سکتے کہ ان پر پیشاب نہ کرے، تمہارا کیا کریں گے؟ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور جو لوگ زندگی بھر ہمیں یاد نہیں کرتے ان کی ہم بھی کوئی مدد نہیں کرتے، بتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ یہ بت پتھر ہی کے نہیں ہوتے، پتھر کے بت جو ہیں ان کا مٹانا تو آسان ہے اور ان کی بے بسی ظاہر کرنا تو آسان ہے۔ یہ جو تصورات کے اور خواہشات کے بت بن جاتے ہیں اور امیدوں اور آرزوؤں کے بت بن جاتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کو راضی کرنا کہ اس سے میرا کوئی کام نکل آئے گا، یہ شرک ہے اور وہ بت ہے اور ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، ایسا کرنے والا اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ نظر نہ آنے والے بت جو ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں۔ تو فرمایا یہ بت انہیں عذاب الہی سے کیا بچائیں گے؟ یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، لیکن یہ ہمارا احسان نہیں مانتے۔ ان کو بھی، ان کی جد پشت کو بھی، باپ داداؤں کو بھی، ان کے خاندانوں، ان کی اولادوں کو بھی ہم نے نعمتیں دیں، طرح طرح کی زندگی دی، بے شمار صلاحیتیں دیں، بے پناہ نعمتیں دیں، حتیٰ طال علیہم العمر، حتیٰ کہ ان کی عمریں بیت گئیں، ہم تو دینے میں نہیں تھکے۔ ہم نے ان کا رزق بند نہیں کیا، ہم نے ان کی سانس کی آمد و شد بند نہیں کی، ہم نے ان کی دھڑکن بند نہیں، دل کی دھڑکن بند نہیں کی، ہم نے انہیں بے پناہ نعمتیں دیں اور مسلسل دیتے چلے گئے اور ان کی عمریں بیت گئیں۔ افلا یرون اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، اور کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے روکنے کی کتنی کوشش کی۔ ایک وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اس بوڑھے آسمان کو یاد ہے کہ اس روئے زمین پر ایک ہستی تھی جو اللہ کا نام لے گئی، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 10، بڑھتے گئے۔ کفر نے ساری کوشش روکنے کی لیکن بالآخر قوت اسلامی وہاں آ پہنچی کہ کفر پر زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی۔ افلا یرون اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ اب نہیں دیکھ رہے کہ اب تو کفر پر عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے۔ اسلامی افواج کو دیکھیں، اسلامی فتوحات کو دیکھیں، ریاست اسلامی کے کمالات اور ترقی کو دیکھیں تو کفر کے لیے تو زمین تنگ ہو رہی ہے۔ قرآن کریم
اسلام کا یہ کمال ارشاد فرما رہا ہے کہ اسلام پھیلتا ہے، رکتا نہیں، اور طاغوتی طاقتیں اسے روک نہیں سکتی۔ بعثت عالی کا جو زمانہ ہے، 6 صدی عیسوی کا آخری زمانہ، اس زمانے میں وسائل جو تھے ان پر کفار قابض تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو وہ کیا حملہ حیدری کا مصرع ہے، کجا بود دنیا با مصطفیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مادی وسائل کب تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ مادی وسائل میں سے حضور کے پاس کیا تھا؟ لیکن کفر کی دنیا میں بڑی بڑی کافرانہ ریاستیں، سپر پاورز قیصر اور کسریٰ، جن کے غلاموں نے بھی سونے کے کنگن پہن رکھے ہوتے تھے، لاکھوں کے لشکر جن کے پاس تھے، اور غیر اسلامی ریاستیں، دنیا پہ تسلط اور قبضہ کافر قوتوں کا تھا، وسائل ان کے پاس تھے۔ مسلمان بے وسیلہ تھے، لیکن اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی، انہوں نے کفر پر زمین تنگ کر دی اور کافروں سے وسائل مسلمانوں کے قدموں میں آ کر گرے، اور قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں فتح ہو کر ان کے خزانے مدینہ منورہ کی گلیوں میں تقسیم ہو رہے تھے، غریب اور غرباء میں اور مجاہدین میں اور مستحقین میں۔ اسلام کی شان یہ ہے۔ آج ایک مسلمان ہم ہیں، دنیا میں 55-56 ریاستیں ہیں، مسلمان ریاستیں، انہیں اسلامی ریاست تو نہیں کہا جا سکتا، مسلمان ریاستیں ہیں۔ اسلامی ریاست تو وہ ہوگی جہاں حکومت اسلامی ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان ریاستیں، حکمران مسلمان ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آج دنیا بھر کے جو وسائل ہیں وہ مسلمان ریاستوں کے پاس۔ اہل مغرب کے محقق جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس 60% وسائل جو زندگی کے ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں۔ کم از کم بھی کہا جائے تو 90%، اور کم کر لیں تو 80% سے کم نہیں ہوں گے زندگی کے وسائل مسلمانوں کے پاس۔ گرم پانیوں کی بندرگاہیں مسلمان ریاستوں کے پاس ہیں، سونے کے ذخائر ان کے پہاڑوں میں ہیں، دھاتیں ان کے پہاڑوں میں، زیر زمین خزانے ان کے پہاڑوں میں، پیٹرول ان کے پاس ہے، گیسیں ان کے پاس ہیں، زمین پر اگنے والے پھل، سبزیاں، غلہ، وسائل کا 80% سے زیادہ حصہ جو دنیا کھا رہی ہے مسلمان ملکوں کے پاس ہے، اور مسلمان گداگر ہیں، کافروں سے خیرات مانگ کر کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو گئی بھائی؟ بے تفاوت راز کجاس تاب کجا، یہ کہاں سے گرے اور کہاں پہنچے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان کو نہ خود پر اعتماد رہا، نہ اللہ پر اور نہ اللہ کے رسول پر، بلکہ یہ عزت تلاش کرتا ہے کافر جیسا بن کر۔ مسلمان نے کفار کی نقل اپنا لی، ان جیسا حلیہ بنانا، ان جیسا کھانا پینا، ان جیسا منہ ٹیڑھا کر کے ان کی زبانیں بولنا، یہ اس کے لیے باعث فخر ہو گیا۔ اس نے کفار کی پیروی اختیار کر لی۔ اب مزے کی، اب ایک آپ اپنے ملک کو، پاکستان کو دیکھ لیں، بڑے فخر سے ہمارے وزیر خزانہ صاحب بتاتے ہیں اتنے ارب ڈالر اور اتنے کھرب ڈالر وہاں سے قرضہ مل گیا، اتنے کھرب ڈالر وہاں۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ آنے والی 10 نسلوں کو بھی مقروض کر رہے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ اس قرضے کی شرح بھی ان لوگوں کو بتایا کریں جنہوں نے اتارنا ہے کہ کس سود پر لے رہے ہو، اور پھر سود اللہ اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ جو دولت دینی ہے، جو غلامی کرنی ہے، اس کے علاوہ جو جرم ہے وہ الگ ہے۔
تو یہ کمال ہے. اس ملک کو دیکھو، پاکستان روئے زمین پر اس حساب سے واحد ملک ہے جس میں دنیا کا ہر پھل اور دنیا کی زمین سے اگنے والی ہر فصل ہوتی ہے، ہر پھول ہوتا ہے. اس کے پہاڑوں میں سونے کے ذخائر بھی ہیں، چاندی کے بھی ہیں، پیتل تانبے کے بھی ہیں. اس میں دنیا کی ہر جڑی بوٹی، ہر دوا موجود ہے. اس کے زمینیں، زیر زمین پٹرول بھی ہیں، گیسیں بھی ہیں، کوئلے بھی ہیں، بے شمار معدنیات ہیں، قیمتی پتھر بھی ہیں، بے شمار معدنیات ہیں، گنے نہیں جا سکتے. اس کے کھیتوں میں بے پناہ غلہ بھی ہوتا ہے. دنیا کی ہر سبزی یہاں اگتی ہے، دنیا کا ہر پھل یہاں پایا جاتا ہے. لیکن اس کے مکین لوگ تو پیالوں میں مانگتے ہیں، یہ دیگیں سر پہ اٹھا کر مانگتے پھرتے. اور ہر حکومت خود کو کامیاب کہتی ہے کہ میں نے زیادہ قرضہ لے لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگوں کو اس قدر قرض میں دھنسا دیا ہے کہ آنے والی کئی نسلیں بھی مقروض ہو چکی ہیں. کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے؟ یہ وسائل کے جب وسائل نہیں تھے تو اللہ فرماتا ہے کافروں کو دیکھ لو تم پر عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے، تم پر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور مسلمان تم پر گھیرا تنگ کر رہے ہیں. تم تو اسلام کو دبانا چاہ رہے تھے. افلا یرون ان نات الارض ننقص، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے مسلمان مجاہدین کی. ان کی فتوحات کو دیکھو. میں تم پر زمین تنگ کر رہا ہوں، ان کو میں نے، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرا کام کر رہے ہیں. اور آج کافروں سے خیرات مانگ کے کھاتے. کافروں کے اترے ہوئے کپڑے ہم پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں. مایا لگا لی، استری کر لیا. آیا کہاں سے ہے؟ لنڈے سے. لنڈا کون ہے؟ وہ کافر جو پھینک دیتے ہیں کپڑے، وہ یہاں آ جاتے. تو جب ہمارا نہ کوئی قبلہ رہا، نہ کوئی قابل فخر چیز رہی، نہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ رہا، نہ اللہ کے نبی کی ذات پہ فخر رہا، ہم شکل بھی کافر جیسی بنانا چاہتے ہیں. کھانے پینے کے اسباب وسائل بھی کافر چھری کانٹے سے کھاتا ہے تو ہمیں بھی چھری کانٹے کے بغیر کھانا نہیں اترتا ہمارے حلق سے. ہم اسی کی طرح. میں الحمدللہ دنیا پھرا ہوں، برطانیہ، امریکہ، یورپ وغیرہ میں. آپ انگریزی کے سے پہلے غلط بھی بولتے رہے، لفظ بات سمجھ آ جائے وہ بادر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بات سمجھ. یہاں کوئی ذرا سا غلط ہو جائے تو 10 نقطہ چین پیدا ہو جاتے ہیں. یہ انگریزوں سے زیادہ انگریزی کے غمخوار یہاں بیٹھے. تو مجھے ڈاک آتی ہے، ای میلز آتی ہیں انگریزی میں جواب دینا پڑتا ہے. تو مجھے سپیلنگ وغیرہ کو نہیں آتے. میں اسی وقت جوڑ کے بنا لیتا ہوں، یہ جوڑ کے بن جائے گا. تو لفظ سمجھ آ جاتی ہے. کون سا قرآن کا لفظ ہے کہ اس میں کوئی زیر زبر غلط ہو جائے گا؟ تو یہ ہی ساری ڈھیٹ سی زبان ہے، ماری کوٹی ہوئی. بندے کا منہ چبا ہو جاتا ہے بولتے ہوئے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو یہاں ہم زیادہ انگریزی کے غلام ہیں انگریزوں کی نسبت. اللہ کریم ان پہ فخر فرما رہا ہے. جن مسلمانوں کو ہم بے سر و سامان کہتے ہیں، جنہیں ہم قدامت پسند کہتے ہیں، اب ان جیسا بننے کا کہا جائے تو کہتے ہیں یہ ہمیں قدیم طرف لے جا رہے ہیں، ترقی سے روکتے ہیں. ترقی کی راہ میں رکاوٹ. کیا ترقی کر رہے ہو؟ گدائی میں، مانگنے میں. شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ ترقی ہے کہ تم گداگری میں ترقی کر رہے ہو؟ تہذیب بھی تمہاری مانگی ہوئی، زبان بھی مانگی ہوئی، غذا بھی مانگی ہوئی، لباس بھی مانگا ہوا. تبھی تو تمہاری آبرو ٹی وی پہ اچھلتی پھر رہی ہے. آبرو بھی مانگی ہوئی ہے. تمہاری کوئی قومی آبرو نہیں ہے. ہم ٹی وی بڑا خوش ہو کے دیکھتے ہیں، نوجوان لڑکیاں اچھل کود رہی ہیں نیم برنا،
ہم یہ نہیں سوچتے یہ ہماری بیٹیاں ہیں۔ کوئی شریف آدمی اپنی بہو بیٹی کو اس طرح دیکھنا پسند کرتا؟ تو یہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، انہیں کیا ہو گیا؟ انہیں وہ تہذیب کا ٹیکہ لگ گیا۔ چپڑاسی سے لے کر صدر تک گردن میں پٹا پڑا ہوا ہے انگریز کی غلامی کا۔ وہ اس دفعہ اللہ کا شکر ہے صدر صاحب کو اتنی انگریزی آتی نہیں کہ انگریزی میں تقریر کرتے، تو اس دفعہ پہلی دفعہ صدر نے اردو میں تقریر کی۔ اور یہ بھی غنیمت ہے، وہ ماتر سا آدمی ہے، اسے اتنی انگریزیاں آتی نہیں، پر اچھا ہو گیا۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی صدر نے اسمبلی میں یا اسمبلی کے اس جوائنٹ سیشن میں اردو میں تقریر کی ہے، اس لیے کہ بابے کو انگریزی آتی نہیں، ورنہ بابا بھی بولتا۔ اور ہمارے حکمرانوں کو یہ شرم بھی نہیں آتی، جہاں جاتے ہیں، چین جاتے ہیں بڑے بھاگ بھاگ کر، چینی انگریزی میں بات نہیں کرتے، وہ چینی میں کرتے، یہ انگریزی میں کرتے۔ وہ یار تم بھی اردو میں کرو، آخر ترجمہ ہی کر کے کسی نے ان کو بتانا ہے، انگریزی کا نہیں کرے گا اردو کا کر دے گا، لیکن نہیں، وہ چینی میں کریں گے یا انگریزی میں کریں گے۔ حامد کرزئی تک اپنی زبان میں تقریر کرتا ہے اور انہیں ترجمہ بات اپنی زبان میں کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کٹھ پتلی ہے، یہ ہے وہ ہے، بات انگریزی میں وہ بھی نہیں کرتا۔ اس کی بھی میں نے کتنی صدارتی تقریریں یا ان سے ملاقات میں دیکھا ہے، وہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے۔ ہماری کوئی اپنی زبان ہی کوئی نہیں، ہم بیچارے۔ اللہ 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 فرمایا متانا ہؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر، ان کی زندگیاں بیت گئیں میری نعمتیں کھاتے، اور میں انہیں دیتے ہوئے میں نے ہاتھ نہیں روکا، میں ان پر کرم کرتا ہی رہا۔ انہیں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ وسائل اور دولت اور طاقت اور فوجیں لو لشکر تو ان کے پاس تھے، لیکن بظاہر اسباب دنیا سے خالی مسلمانوں نے اللہ کی قوت سے، قوت ایمانی سے ان سے وسائل چھین لیے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ان کی بڑی بڑی ریاستوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ کیسر اور کسرا جیسی سپر پاور زیر نگیں ہو گئیں اور یمن کے خزانے مدینہ منورہ میں تقسیم ہونے شروع ہو گئے۔ افہم الغالبون، تو کیا یہ آخرت میں غالب آ جائیں گے؟ قیامت کو مقابلہ کر لیں گے؟ یہاں کر کے تو دیکھ لیں۔ مسلمان تو وہ ہے نا جس پہ قرآن فخر کر رہا ہے، اللہ کریم فخر کر رہے ہیں، اور اللہ کریم اسے کہتے ہیں فنا فی اللہ، یعنی کام مسلمان کر رہا ہے، اللہ کریم اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ فنا فی اللہ سے مراد یہ ہے کہ کام تو مسلمان کر رہے ہیں۔ فرمایا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ ان پر زمین سمٹتی آ رہی ہے، تنگ ہوتی جا رہی ہے، وسائل تو ان کے پاس تھے، لو لشکر تو ان کے مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ اللہ کی طاقت تھی، اللہ کا دین تھا، اللہ کے نبی کا دامن تھا۔ افلا یرون ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کے اطراف سے ان پر عرصہ حیات تنگ کیے جا رہے ہیں، زمین ان کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ افہم الغالبون، یہ آخرت کو مجھ پہ غالب آ جائیں گے، یہ آخرت کے عذابوں کو روک لیں گے؟ یہاں تو مسلمانوں کا ہاتھ روک سکیں، کہاں گئے وہ مسلمان؟ مسلمانی در کتاب و مسلمانان در گور، مسلمان قبروں میں اور اسلام کتابوں میں۔ اب تو مسلمان کافر سے مانگ کر کھانے پہ فخر کرتا ہے اور کافر جیسا بن کر نظر آنے پہ فخر کرتا ہے اور اتراتا ہے۔ تو ویسے ہی پھر نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی، آپ ان سے فرما دیجئے بے وقوفو،
میں کسی بندے کی بات سن کر تمہیں پیغام نہیں پہنچا رہا، انذرکم بالوحی، میں تمہیں جن چیزوں سے ڈرا رہا ہوں ان پر مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں تمہیں کوئی سنی سنائی نہیں بتا رہا، کسی کے کہنے پر تم سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اس وحی نے جو علوم مجھے دیے ہیں اور جو تم تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، تو آنے والے اس مشکل کڑے اور تکلیف دہ وقت سے بر وقت بچ جانے کی تدبیر کر لو۔ یہ میں بات تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہا ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ تم سن کر مذاق میں اڑا دو۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اور یہ ایسے بہرے ہو گئے ہیں، ان کے مزاج میں بہرا پن آ گیا کہ جب انہیں عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو گویا انہوں نے بات ہی نہیں سنی، ان کے سر سے گزر جاتی ہے، اس طرف خیال ہی نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن کیا انکار کرنے سے یا مذاق اڑانے سے وہ مصیبت ٹل جائے گی؟ اس سے بچنے تک کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ذریعہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ اس طریقے سے بچ سکتے ہو، وہ طریقہ اختیار کرو۔ مذاق اڑانے سے یا انکار کرنے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔